السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے اسٹوڈنٹ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سورۃ الانعام کلاس میٹرک کی ہماری جاری ہے، آیت نمبر 129 سے دیکھ لیں۔ یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی وینذرونکم لقاء یومکم ھذا قالوا شہدنا علی انفسنا وغرتهم الحیاۃ الدنیا وشہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اے جنات اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے؟ یہاں سے ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانوں میں سے تو انبیاء کرام آئے ہیں، ہر ایک قوم کے پاس ان کے نبی آئے ہیں، لیکن جنات کا یہاں کیوں تذکرہ کیا؟ بعض روایت میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی علیہ السلام جو تھے وہ نبی علیہ السلام انسانوں کے بھی نبی تھے اور جناتوں کی بھی۔ جیسے بعض روایت میں ملتا ہے کہ جنات آتے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، کلمہ سیکھتے تھے، کلمہ سیکھنے کے بعد وہ جنات کہتے کہ آپ ہمیں کوئی قرآن کی آیتیں سکھا دیں تاکہ جا کر ہم اور جناتوں کو بھی سکھائے۔ وہ آیتیں قرآن پاک کی سیکھ کر اور جناتوں کو جا کر تبلیغ کیا کرتے، ان کو بھی مسلمان بناتے تھے۔ اور تم کو اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے۔ وہ کہیں گے آج ہم نے خود اپنے خلاف گواہی دی ہے کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے اور ہم نے انہیں جھٹلایا تھا، یعنی ان کی بات نہیں مانی تھی، اور در حقیقت ان کو دنیاوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور اب انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دی کہ وہ کافر تھے، یعنی اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے تھے اور نبی علیہ السلام کی بات نہ ماننے والے تھے۔ ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون۔ یہ پیغمبر بھیجنے کا سارا سلسلہ اس لیے تھا کہ تمہارے پروردگار کو یہ گوارا نہیں تھا کہ وہ بستیوں کو کسی زیادتی کی وجہ سے اس حالت میں ہلاک کر دیں کہ اس کے لوگ بے خبر ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو سب چیزوں کا اختیار ہے، اللہ تعالیٰ اگر کرنا چاہے تو سیکنڈ منٹ میں بھی نہیں لگتا پوری کی پوری دنیا تباہ ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا یہ کام، میرا یہ طریقہ کار نہیں ہے کہ میں کسی قوم کو بے وجہ ان کے کوئی گناہ نہ ہو میں ان کو ہلاک کر دوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یہ چیز اچھا ہی نہیں لگتا۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی بڑا پرنسپل ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے اختیار تو ہے کہ میں سارے ٹیچرز کو یا سارے اسٹوڈنٹ کو نکال دوں، لیکن وہ کہے گا کہ میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ بھائی مجھے تو ساری چیزوں کا اختیار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کسی غلطی کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے تب وہ کسی اسٹوڈنٹ کو، پرنسپل جو ہوتا ہے کسی اسٹوڈنٹ کو تب نکالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ میں ایسا نہیں کرتا کہ کسی قوم کو ہلاک کر دوں اور ان میں کوئی انبیاء نہ آئے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی آنے کے بعد جب وہ ان نبی کی بات کو نہ مانے تب میں ان کو ہلاک کرتا ہوں۔ وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ اور ہر قسم کے لوگوں کو مختلف درجات ان اعمال کے حساب سے ملتے رہے ہیں جو انہوں نے کیے ہوتے ہیں، اور جو اعمال وہ کرتے ہیں تمہارا اور پروردگار ان سے غافل نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو سارا کچھ پتہ ہے جو وہ اعمال کر رہے ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِن بَعْدِكُم مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنشَأَكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ۔ اور تمہارا پروردگار ایسا بے نیاز ہے جو رحمت والا بھی ہے، اگر وہ چاہے تم سب کو دنیا سے اٹھا لے اور تمہارے بعد کسی کو چاہے تمہاری جگہ لے آئے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر بھی ہے، جیسے اس نے تم کو کچھ اور لوگوں کو نسل سے پیدا کیا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے پہلے تم بھی کچھ نہیں تھے، میں نے بھی تمہیں کسی اور کی نسل سے پیدا کر کے تمہیں وجود بخشا، تم دنیا میں رہ رہے ہو۔ ابھی اللہ تعالیٰ فرماتے مجھے پورا اختیار کہ آپ کو ختم کر کے کسی اور کی بھی میں لے کر آ سکتا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں کروں گا نہیں ایسا۔ انما توعدون لآت وما انتم بمعجزین۔ یقین رکھو کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس کو آنا ہی آنا ہے، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ کون سی چیز آئے گی اس سے مراد تو یا آخرت ہے یا جنت اور جہنم، ٹھیک ہے، یہ تو آنی ہی ہے جس کا کافر لوگ انکار کیا کرتے تھے۔ قل یا قوم اعملوا على مكانتكم انی عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبۃ الدار انه لا يفلح الظالمون۔ اے پیغمبر ان لوگوں سے کہو کہ میری قوم تم اپنی جگہ اپنے طریقے کے مطابق عمل کرو، میں اپنے طریقے کے مطابق عمل کر رہا ہوں، پھر جلد ہی تمہیں معلوم ہو
جائے گا کہ اس دنیا کا انجام کس کے حق میں نکلتا ہے۔ یہ حقیقت اپنی جگہ ہے کہ ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ ترجمہ دیکھ لیں ذرا اس کا۔ اور اللہ نے جو کیتیاں اور چوپائے پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں اللہ کا بس ایک حصہ مقرر کیا ہے، چنانچہ بزعم خود یوں کہتے تھے کہ یہ حصہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے ان معبودوں کا ہے جن کو ہم خدائی میں اللہ کا شریک مانتے ہیں۔ پھر جو حصہ ان شریکوں کا ہوتا وہ کبھی اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، اور جو حصہ اللہ کا ہوتا وہ ان کے گھڑے ہوئے معبودوں کو پہنچ جاتا ہے۔ ایسی بری باتیں جو انہوں نے طے رکھی ہیں، یعنی انہوں نے ایک قسم کا اپنی طرف سے من گھڑت باتیں بنائی ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ کفار مکہ کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے اور لڑکوں کو چھوڑ دیتے، یعنی ان کی نعوذ باللہ ان کی ذام میں یہ تھا کہ نعوذ باللہ لڑکی کا ہونا یہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یار اگر شرم کی بات ہوتی تو آپ بھی تو کسی اس سے پیدا ہوئی ہو، وہ بھی تو لڑکی ہے، یعنی تمہاری ماں وہ بھی پہلے لڑکی تھی پھر جا کر عورت بنی، یعنی تمہاری ماں تو ہے وہ بھی تو ذات عورت کی ہے، آپ کیوں ایسے حرکتیں کر رہے ہیں؟ لیکن ان کا یہ گمان تھا کہ یہ عورت ذات جو ہے نعوذ باللہ یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے انہوں نے اپنی طرف سے ایک من گڑت باتیں بنائی ہوئی تھی، وہ یہ کہ ایک دمبے کے یعنی ایک چوپائے کے وہ 4 حصے کرتے تھے، 4 حصوں میں سے 3 حصے وہ اپنے معبودوں کو کے لیے رکھتے تھے، یعنی انہوں نے جو بت بنائے تھے ان کے سامنے وہ رکھتے تھے، اور ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کیا تھا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ 4 حصے بنانے کے بعد یہ حصہ اللہ کا اور یہ 3 حصے ہمارے معبودوں کے۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ طریقہ کار بھی ان کا غلط تھا، لیکن ان میں بھی یہ بے ایمانی کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے کہ جو اللہ کا حصہ ہوتا تھا وہ بعض اوقات ان کے شریکوں کے پاس بھی چلا جاتا تھا، یعنی ان کے کبھی کبھی 4 حصے ہوتے تھے، لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان شریکوں کا حصہ کبھی آ کر ان اللہ کو ملا ہو، یعنی اللہ کے راستے میں دینا یہ ہے کہ غریبوں کو کھانا کھلانا، سمجھ میں کوئی مہمان آ جائے ان کو کھانا کھلانا، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی انہوں نے اپنے طرف سے باتیں بنائی ہوئی تھی کہ یہ حصہ اللہ کا ہے اور یہ معبودوں کا حصہ کبھی اللہ کے پاس تو نہیں جاتا، لیکن اللہ کا حصہ نعوذ باللہ کبھی اللہ کے معبودوں کے پاس چلا جاتا جو انہوں نے شریک بنائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسی جو بری باتیں جو کرتے ہیں ان کا انجام کل قیامت کے دن بہت سخت ہوگا۔ وَكَذَلِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ اور اسی طرح بہت سے مشرکین ان کو ان کے شریکوں نے یہ سجا رکھا تھا کہ اپنی اولاد کو قتل کرنا بڑا اچھا کام ہے، یعنی وہ جو زندہ درکور کرتے تھے وہ کہتے تھے کہ بہت اچھا کام ہے، یہ تم بہت اچھا کر رہے ہو، تمہاری ناک کٹ رہی ہے، تمہیں لوگ تانے دے رہے ہیں کہ تمہاری گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی ہے، وہ نعوذ باللہ بیٹی کو صحیح نہیں سمجھتے تھے تاکہ وہ ان مشرکین کو بالکل تباہ کر دیں۔ یعنی جب وہ اسی کام میں لگے رہیں گے تو ظاہر بات ہے آخرکار ٹھکانہ جہنمی ہے اور شیطان بھی یہی چاہتا ہے، اور ان کے لیے ان کے دین کے معاملے میں مغالطے پیدا کر دیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے، لہٰذا ان کو اپنی افتراء پر درازیوں میں پڑا رہنے دو۔ ان کو مشرکین مکہ جو تھے نا، جب کسی بچی کو نعوذ باللہ زندہ درگور کرتے تو وہ آتے ساتھ ہی نا شیطان ان کو کہتا کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ کی عزت بچ گئی، آپ نے یہ کام کیا، نعوذ باللہ، یعنی ان کو غلط طریقے سے گائیڈ کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ آگے بڑھتے گئے اور انہوں نے یہ اعمال اور جو یہ کام کیے ان کو وہ اچھا سمجھنے لگے۔ وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون۔ اور یوں کہتے تھے کہ ہم ان چوپایوں اور کھیتیوں پر پابندی لگی ہوئی ہے، ان کا زعم یہ ہے کہ ان کے سوا ان لوگوں کے کوئی نہیں کھا سکتا جنہیں ہم کھلانا چاہیں، یعنی جنہیں ہم کہنا چاہیں کہ بھئی یہ کھا لو تب آپ کھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں کھا سکتے۔ اور جو چوپائیں ایسے ہیں کہ جن کی پشت حرام قرار دی گئی ہے، ٹھیک ہے، حرام قرار دی گئی تھی، یعنی یہ ایک اور رسم تھی کہ کسی سواری پر، اچھا جب وہ کسی
جانور کو نا مثال کے طور پر کسی بکری کو بت کے نام پر جب وہ وقف کرتے کہ یار یہ اسی کے نام پر ہے تو وہ اس کی پیٹھ پر کبھی بھی سوار نہیں ہوتے تھے, وہ سوار ہونا اپنے لیے حرام سمجھتے تھے. وہ کہتے ہیں یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے, وہ اپنی طرف سے یہ باتیں بناتے تھے. اور جو چوپائے ہیں وہ ان کے بارے میں اللہ سے پر یہ بہتان باندھتے تھے کہ ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے. اور جو افطرا پر درازی میں یہ لوگ کر رہے ہیں اللہ انہیں عنقریب اس کا پورا بدلہ دے گا. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ پر یہ جھوٹ باندھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کام کرتے ہیں, بعض جانوروں پر یہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کا نام نہیں لیا جا سکتا. یعنی انہوں نے خود کہا تھا کہ مثال کے طور پر ابھی آپ یہ سمجھ لیں کہ بھائی گائے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا, لوگوں کو بتاتے, ٹھیک ہے, اور لوگ بھی ان کی بات مان لیتے کہ ٹھیک ہے ایسے ہی ہوگا. حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, جس گائے پر یا جس جانور پر میرا نام نہ لیا جائے اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا وہ حرام ہے. لیکن یہ اپنی طرف سے لوگوں کو غلط بات کیا کرتے تھے, غلط تشریح کیا کرتے تھے کہ جس گائے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ ٹھیک ہے, یعنی اس پر نہیں لیا جائے گا, اس پر نہیں لیا جائے گا, وہ اپنی طرف سے باتیں بناتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو مجھ پر حرام, یہ جو مجھ پر غلط باتیں باندھتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن ان کا پورا بدلہ دیا جائے گا, ان کو تب پتہ چل جائے گا. وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. نیز وہ کہتے تھے کہ ان خاص چوپائیوں کے پیٹ میں جو بچے ہیں وہ ہمارے مردوں کے لیے مخصوص ہیں. یعنی کوئی ہوتے وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے نا, جو گائیں پیدا ہوگی یا گائیں جو بھی ہوگا وہ مردوں کے لیے ہے, عورت اس میں سے نہیں کھا سکتی, یعنی ہمارے عورتوں کے لیے حرام ہے. آگے کہہ بھی دیا, اپنی طرف سے وہ باتیں بنایا کرتے تھے. اور اگر وہ بچہ مردہ پیدا ہوتا تو اس سے فائدہ اٹھانے میں سب مرد اور شریک ہو جاتے, ٹھیک ہے. یعنی جب مردہ پیدا ہوتا مردے کو بھی وہ کھاتے تھے, اس میں مرد عورت دونوں شامل ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے. جو باتیں یہ لوگ بنا رہے ہیں اللہ انہیں عنقریب ان کا پورا بدلہ دے گا. یقیناً وہ حکمت کا بھی مالک ہے اور علم کا بھی مالک ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کو خوب پتہ ہے کہ جو وہ باتیں اللہ تعالیٰ کے خلاف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے کہ قیامت کے دن ان کو پتہ چل جائے گا. قد خسر الذين قتلوا اولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت سے قتل کیا ہے, اور اللہ نے جو رزق ان کو دیا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا ہے. وہ بری طرح گمراہ ہو گئے ہیں اور کبھی ہدایت پر نہیں آئیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ اپنی اولادوں کو بغیر کسی وجہ سے, یعنی لڑکیوں کو کس وجہ سے قتل کرتے ہیں, بھائی اس وجہ سے کہ ہماری ناک کٹ جاتی ہے, اس میں کون سی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی بہت بڑی حماقت کی بات ہے کہ وہ جو کیا کرتے تھے, اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا تھا ان پر بھی بہتان باندھ کر ان کو حرام کر لیا تھا. یعنی اللہ نے جو ان کو رزق دیا تھا اسے اللہ پر بہتان باندھ کر حرام کر لیا تھا. یعنی وہ اللہ تعالیٰ پر کہتے کہ یار یہ تو ہم نے اپنی طرف سے کمایا ہے اور یہ چیز ہے اور ہم نے دیا ہے اور اللہ نے تو ہمیں کوئی چیز نہیں دی. یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ پر طرح کی باتیں کرتے تھے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو گمراہ ہو گئے ہیں لیکن بڑے درجے کے گمراہ ہیں, اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی یہ ہدایت نہیں پا سکتے, اور کل قیامت کے دن ان کو پورا پتہ چل جائے گا کہ مجھ پر بہتان باندھنے کا ان کو کیا انجام ملے گا. آیت نمبر 129 سے لے کر آیت نمبر 140 تک ہمارا یہ ہو گیا جی. 129 سے 140 تک ہمارا یہ ہو گیا کلاس میٹرک کی. تو میٹرک کے اسٹوڈنٹس سے میری یہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں اور خود بھی اس ویڈیو کو سنیں. اور تفسیر ہے, اور تفسیر کے معاملے میں جتنا بھی ہم کہتے ہیں نا کہ جتنا بھی ہم ایکٹیو ہو کے بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں اور بھی اس کا اجر بھی دیں گے, ٹھیک ہے. تو اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.